عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ تمام ناظرین کو سلسلہ فیضان اسلام میں مرحبا کہتا ہوں۔ انشاءاللہ عز و جل آج کے اس سلسلے میں بھی ہم اسلام کی ایک بہت ہی پیاری خوبی اور ایک مسلمان کے لیے اہم ترین شے وہ ہے نیکی، اس کی حقیقت کیا ہے، اس سے متعلق ہم نے گزشتہ سلسلے میں بھی آپ کے سوال جواب کو شامل کیا تھا۔ اچھی نیتوں کے ساتھ ہمارے ساتھ شامل رہیے، انشاءاللہ عز و جل بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ مفتی صاحب الحمدللہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اس سلسلے میں۔ آج بھی ہم آپ کے سوالات کو مفتی صاحب کی طرف بڑھائیں گے اور اس کے جوابات لینے کی کوشش کریں گے۔ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ جو شخص روزانہ مجھ پر 1000 بار درود پڑھے گا مرے گا نہیں جب تک کہ جنت میں اپنی جگہ نہ دیکھ لے، اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ کیا ہی خوب فضیلت ہے، کیا ہی خوب برکت ہے، اور اس کے ضمن میں بہت ساری چیزیں ہمیں سمجھ میں آتی ہیں کہ جو جنت میں اپنا مقام دیکھے گا انشاءاللہ عز و جل اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بخشش اور مغفرت میں سے ضرور وہ حصہ پائے گا۔ نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل کثرت کے ساتھ ہم درود پاک پڑھنے کی اپنی عادت بنائیں گے۔ کچھ گزشتہ سلسلے کے بارے میں مختصراً عرض کرتا چلوں۔ ہم نے یہ سوالات مفتی صاحب سے کیے تھے، نیکی کیا ہے، اسلام میں نیکی کا کیا تصور ہے، اسی طرح نیک آدمی کا کیا تصور ہے، ہم کس کو نیک سمجھ سکتے ہیں، شریعت مطہرہ کے مطابق نیک شخص کا کیا معیار ہے، اسی طرح سب سے بڑی نیکی کیا ہے، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے کا کیا کیا طریقہ ہو سکتا ہے، اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ کم وقت کے اندر زیادہ نیکیاں کمائے تو وہ کیسے کما سکتا ہے۔ اسی طرح ہم نے یہ بھی سوال کیا تھا کہ جس طرح گناہوں میں چھوٹے بڑے کی تقسیم ہے، کیا نیکیوں میں بھی اس طرح کی تقسیم ہے، اور اس سے متعلقہ کچھ آپ کی کالز کو بھی شامل کیا تھا۔ آج انشاءاللہ عز و جل اسی موضوع کو آگے لے کر بڑھیں گے، تو آئیے بڑھتے ہیں آپ کے سوالات کی جانب اور باقاعدہ طور پر مفتی صاحب سے انشاءاللہ آپ کے سوالات کے جوابات لینے کی کوشش کریں گے۔ جی کال سنا دیجیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب میں ڈاکٹر اقبال بات کر رہا ہوں۔ اگر یہ نماز کے اینڈ ٹائم پہ وضو کے لیے یا اس سے پہلے ہی کوئی شرعی مسئلہ آ جائے جس کی وجہ سے جماعت مس ہو جائے، اس کے بعد بھی اگر مسجد میں جا کے نماز پڑھی جائے تو کیا جماعت کا ثواب ملے گا؟ سلسلے میں جو عذر ہو گیا ہے کہ مسجد تو چند قدموں کے فاصلے پہ ہے، جی تو اس کی پھر کیا معافی ہے؟ انشاءاللہ عز و جل آپ کا سوال جو ہے وہ لکھ لیا گیا ہے، انشاءاللہ مفتی صاحب سے اس کا جواب حاصل کریں گے۔ جی ایک اور کال لے لیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت میرا سوال ہے، یہ پیری اور مریدی کیا چیز ہوتی ہے؟ کیا اس سے بھی ہمیں نیکیاں ملتی ہیں؟ یہ ہمیں آخرت میں کس طریقے سے ملے گی؟ سبحان اللہ، بڑا ہی اہم سوال ہے۔ پیری مریدی کا کیا تصور ہے، اور کیا یہ بھی ایک نیکی اور آخرت میں ثواب کا باعث ہے؟ انشاءاللہ اس کا بھی جواب لیں گے۔ ایک اور کال دے دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد یونس ستاری اسلام آباد سے پوچھنا یہ ہے کہ نفلی روزہ رکھنے کے لیے جو اس کا ثواب کیا ہے، اور اگر یہ روزہ پورا نہ کر پائیں تو اگر توڑ دیا بیچ میں تو اس کا کفارہ یا جرمانہ ہوگا؟ برائے مہربانی اس پہ فول عطا فرما دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نفلی روزے سے متعلق جی مفتی صاحب 3 سوالات ہیں ہمارے پاس۔ سب سے پہلا جو ہے وہ جماعت سے متعلق تھا، کیا فرمائیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال ان کا یہ تھا کہ جماعت کے لیے جانے کا ارادہ تھا لیکن کوئی عذر پیش آ گیا جس کی وجہ سے جماعت میں شرکت نہ کر سکے، تو اس کا ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا؟ جی اس میں کئی پہلوؤں کے اعتبار سے جو ہے وہ
یعنی کچھ چیزیں غور طلب ہیں. جی جیسے یہ ہے کہ جماعت کے لیے اس کا شرکت کرنا جو ہے وہ لگتا ہو کہ یہ واقعی جماعت میں شرکت کے لیے جا رہا ہے. صحیح. مثال کے طور پہ ایک آدمی کی مسجد ہے اس کے گھر سے 10 منٹ کے فاصلے پر, جی, اور جماعت مثال کے طور پہ ہے 5:30 پر, عصر کی نماز ہے 5:30 پہ. جی. اب اگر یہ اپنے گھر سے ہی 5:30 پہ نکل رہا ہے, صحیح, اور اس نے پہنچنا 10 منٹ کے اندر, اس کو پتہ ہے کہ 10 منٹ کا راستہ ہے, تو اب اس کا لازمی مطلب یہ ہے کہ یہ پہنچے گا تب جب اس کی جماعت نکل چکے گی. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا جماعت کا جو حقیقی ارادہ ہونا چاہیے تھا کہ اس کے مطابق کوشش بھی کی ہوتی, وہ اس کی نہیں پائی گئی. تو ایسی صورت کے اندر تو جماعت کا ثواب نہیں ملے گا. صحیح. دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ بعض اوقات واقعی کو ایسا عذر پیش آ جاتا ہے, جیسے ہمارے ہاں کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ جماعت سے 3 منٹ پہلے گھر سے نکلے, جی, 2 منٹ کے اندر مسجد پہنچ جائیں گے, 1 سے 2 منٹ میں وضو کریں گے اور جماعت کی پہلی رکعت کے اندر شریک ہو جائیں گے. جی. اب جب پہنچے مسجد تو پتہ چلا مسجد میں پانی نہیں ہے, کیونکہ بجلی نہیں ہے. تو اب پانی نہیں ہے تو اب اس کی وجہ سے وضو نہیں کر پائے گا. اب وضو کے لیے اس کو دوبارہ گھر آنا پڑا. تو اب یہ 2 منٹ کا فاصلہ طے کر کے دوبارہ گھر آیا, گھر آ کے وضو کیا, وضو کرنے کے بعد اب وہاں تک پہنچا, تو اب اس کے بعد جو اس کو جماعت بالفرض نہ ملی. جی. یا یہ ہے کہ وہاں مسجد میں پہنچا تو وہاں رش اتنا ہے صحیح, کہ وضو خانے پہ رش تھا اور اس وجہ سے یہ جماعت کے اندر شرکت نہ کر سکا. ٹھیک. تو ایسے اعذار کہ جن کو ہر آدمی سمجھتا ہے کہ اس کی طرف سے کوشش پائی گئی, ٹھیک ہے, اس کی نیت بھی تھی, اس کا ارادہ بھی تھا, اور اس کی طرف سے کوشش بھی پائی گئی. اب اس کے بعد اگر جماعت نکل گئی تو اب اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اسے جماعت کا ثواب مل جائے گا. اور یہ اسی طور پہ ہے کہ جو فرمایا گیا کہ جس نے نیکی کا ارادہ کیا, جی, تو اسے اس پر وہ نیکی عطا کر دی جاتی ہے. صحیح. اور جب وہ نیکی کرتا ہے تو پھر اسے 10 گنا اجر عطا فرمایا جاتا ہے. سبحان اللہ. لیکن وہ ارادہ ایسا ہونا چاہیے کہ جسے یہ شمار کیا جائے کہ واقعی ارادہ ہے. ٹھیک ہے, گھر سے آدمی نکلے ہی نہ اور بولے کہ میں جماعت میں شرکت کی نیت کرتا ہوں, تو اس کا اعتبار نہیں ہوگا. صحیح. ایک تو یہ صورت. دوسری ایک وہ ہم نے پہلے بھی اس کے بارے میں کلام کیا تھا کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بعض ان اعمال کا ثواب بھی مل جاتا ہے جو آدمی کرتا ہی نہیں. جی, جیسے ایک آدمی جماعت سے نماز پڑھنے کا عادی ہے, لیکن اب سفر کی وجہ سے دوران سفر اسے جماعت سے نماز نہیں ملی, گاڑی چل رہی ہے, جب اس نے اتر کے نماز تو پڑھ لی لیکن جماعت نہیں ملی. یا وہ ایسا مریض ہو گیا کہ اب وہ گھر سے مسجد تک جا نہیں سکتا. ایسی صورت کے اندر حدیث مبارک میں صراحتاً فرما دیا گیا کہ ان کو اسی طرح کا اجر ملتا ہے جس طرح کے اصل عمل کرنے والے کو اجر ملتا ہے. صحیح. تو یہ صورت ہے کہ عذر واقعی پیش آ گیا اور نیت اس کی سچی تھی, کوشش اس نے کی, اس کے باوجود وہ عمل نہیں کر پایا تو اسے ثواب مل جائے گا. ورنہ یہ ہے کہ پھر جیسی صورتحال ہوگی اس کے مطابق ہی کہا جا سکتا ہے. صحیح. جی, اب دوسرا سوال تھا, پیری مریدی بھی کیا نیکی ہے اور اس پر بھی کل بروز قیامت اجر کی صورت ہے؟ دیکھیں, پیری مریدی بیسیکلی تو 2 چیزیں ہیں. جی, پیری اور ہے, مریدی اور ہے. صحیح. یعنی پیر جو ہے وہ پیر کے کام کرتا ہے, مرید کے کام کرتا ہے. لیکن عام طور پہ سوال کا مقصد ہوتا ہے کہ مرید ہونا بھی کوئی ثواب کا کام ہے یا نہیں, لیکن حقیقتاً دونوں پہلو جدا جدا ہے. ٹھیک. پیری بذات خود بہت بڑی نیکی ہے, کیونکہ پیر ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنا, ماشاءاللہ, اور لوگوں کو ہدایت دینا, روحانی پیشوا ہونا, انہیں نیکی کی راہ دکھانا. کیونکہ اردو میں یہ لفظ پیر ہے, عربی کے اندر اس کے لیے لفظ مرشد آتا ہے. مرشد کا مطلب ہوتا ہے ارشاد کرنے والا. ارشاد سے مراد ہوتا ہے راہ دکھانے والا, رشد و ہدایت کی راہ پر چلانے والا. صحیح. تو لہذا پیر کے عمل کو دیکھ کر یا اس کی گفتگو کے ذریعے یا اس کی صحبت کی برکت سے اس کے جتنے مرید اس کے راستے پر چلتے ہیں ان تمام کا ثواب جو ہے وہ اصل پیر کو جو ہے وہ ملتا ہے. ماشاءاللہ. دوسرا جو اصل سوال ہے مریدی کے بارے میں, تو مرید ہونا جو ہے اس کا ثواب کیا ہے یا اس کی فضیلت کیا ہے, یہ پیری مریدی انشاءاللہ ہم ایک پورا ٹاپک رکھ کر اس پر کلام کریں گے, اس کے پہلوؤں پر. ضرور. خلاصتاً میں عرض کرتا ہوں کہ مرید ہونے کے اندر اصل کیا ہوتا ہے, دل کی عقیدت ہوتی ہے کسی نیک پرہیزگار صالح آدمی کے ساتھ, جس کے اندر دیگر شرائط بھی پائی جاتی ہیں پیر بننے کی. تو جامع شرائط پیر کے ساتھ جو دل کا اعتقاد ہوتا ہے, بیسیکلی اسی کو ارادت کہتے ہیں. جیسے ہمارے عام الفاظ کے اندر بھی ہوتا ہے نا کہ یہ بڑا آپ کا ارادت مند ہے. تو یہ ارادت مندی اور یہ اعتقاد, یہ حسن اعتقاد جو ہے, اسی کا نام مریدی ہوتا ہے.
اور اس کو ایک باقاعدہ جو ہے ایک بیعت کے ذریعے مستحکم کر لیا جاتا ہے، یا اسے جو ہے وجود میں لایا جاتا ہے، یا اس کا اظہار کیا جاتا ہے۔ تو اب یہ جو نیک لوگوں کے ساتھ، صالحین کے ساتھ محبت رکھنا ہے، یہ بذات خود بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑی عبادت ہے۔ حدیث مبارک کے اندر ہے کہ آدمی قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہوگا۔ المرء مع من احبہ، آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہوگا۔ تو اب صالحین کے ساتھ محبت ہے، پیر کے ساتھ محبت ہے، پیر نیک ہے، صالح ہے، متقی ہے، تو اس کی محبت کی وجہ سے قیامت کے دن اسی کا ساتھ نصیب ہوگا اور اسی کے ساتھ حشر ہوگا۔ تو ایک تو یہ بہت بڑی فضیلت۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ مرید ایسا ہو ہی نہیں سکتا جسے پیر سے محبت نہ ہو۔ صحیح، ایسا تو مرید نہیں نہ ہو سکتا جیسے پیر سے محبت نہ ہو، یعنی محبت جو ہے یہ پیری مریدی کا ایک جزو لازم یعنی تقریباً ہوتا ہے، بلکہ اسی کا نام ہی پیری مرید ہونا ہوتا ہے۔ اب یہ جو محبت ہے، یہ محبت کسی دنیاوی مفاد کے لیے نہیں ہوتی کہ اس سے کوئی پیسے نہیں لینے ہوتے، اس سے کوئی دنیاوی نفع نہیں اٹھانا ہوتا، اس سے یہ محبت خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہوتی ہے۔ صحیح، اور اللہ کی رضا کے لیے محبت کرنا یہ عظیم ترین نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے، یعنی یہ وہ نیکی ہے جس پر کثیر حدیث مبارکہ ہیں۔ جیسے معروف حدیث مبارک ہے کہ جس شخص کے اندر 3 چیزیں پائی گئیں اس نے ایمان کی مٹھاس کو پا لیا۔ ماشاءاللہ۔ اور ایمان کی مٹھاس کو پانے کی جو 3 چیزیں ہیں اس میں ایک شے یہ ہے کہ کسی سے اللہ کے لیے محبت کرنا، نفرت کرے، بغض رکھے تو اللہ کے لیے، تو یہ اللہ کے لیے محبت کرنا اتنی بڑی نیکی۔ اسی طرح اور حدیث مبارک قیامت کے دن نور کے ممبروں پر ہوں گے تو پوچھا جائے گا یہ کون ہے، تو جواب ملے گا یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ تو اللہ کی خاطر محبت کرنا جو ہے یہ بھی اس مرید بننے کے اندر ایک بہت بڑا فیکٹر ہوتا ہے۔ تیسرا یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنی اصلاح کے لیے مرید بنتا ہے۔ صحیح، مرید بننے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ راہ آخرت پر چل پڑے، نیکیوں کے راستے پر چل پڑے، تو یہ اپنی اصلاح کے لیے کوشش کرنا یہ بذات خود بہت بڑی نیکی ہے۔ تو یوں جو ہے اس طرح پیری بہت ساری فضائل اور کئی پہلوؤں سے نیکیوں کا مجموعہ کیا جا سکتا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ انشاءاللہ اس کو بھی ایک خاص ٹاپک کے اندر اس کو جیسا کہ آپ نے فرمایا انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ جو ڈسکس کریں گے۔ آخری سوال تھا ہمارے سائل محترم کا نفلی روزے سے متعلق کہ نفلی روزے کا ثواب کیا ہے اور اگر کسی نے توڑ دیا تو اس کا کفارہ کیا ہے۔ نفلی روزے کا جو ثواب ہے یہ تو مختلف روزوں کے اعتبار سے مختلف ہے۔ جیسے شوال کے 6 روزے ہیں، ان کا ثواب مختلف بیان کیا گیا کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو گویا اس نے پورے سال کے روزے رکھے، اور ایک روایت میں کہ پورے دہر کے روزے رکھے، یعنی سارے زمانے کے روزے رکھے۔ تو یہ شوال کے ہیں۔ اسی طرح محرم کی جو 9، 10 یا 10، 11 تاریخ کا روزہ ہے اس کا اپنا ثواب ہے۔ ذوالحجہ کے جو شروع کے 9 دن ہیں ان کا جو ثواب ہے وہ جدا گانا۔ یوم عرفہ کے روزے کا جو ثواب ہے غیر حاجیوں کے لیے وہ بہت زیادہ ہے۔ اور اسی طرح یہ 15 شعبان کے روزے کے فضائل اور اس طرح کے جو مختلف روزوں کے فضائل ہیں وہ مختلف ہیں۔ فی نفس ہی یہ ہے کہ روزہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑی اعلیٰ درجے کی ان عبادتوں میں سے ہے جس کے بارے میں یہ حدیث مبارک میں فرمایا گیا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا، میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ تو روزے کے فضائل اپنی جگہ۔ پھر لعلکم تتقون کی جو فضیلت قرآن پاک میں بیان کی گئی ہے تو تقوی جو ہے وہاں آیت میں تو فرض روزے کے بعد بیان کیا گیا، لیکن جو نفس تقوی ہے وہ تو نفلی روزے کے بعد بھی حاصل ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی نفلی روزہ رکھے گا تو نفس کے اوپر جو قہر ہے، خواہشات کا دبانا ہے، نفس کے اوپر جو ہے وہ اس کو اپنے قابو میں لانا، یہ ساری چیزیں تو اس کے اندر بھی پائی جاتی ہیں۔ تو فضائل نفلی روزے کے بہت سارے۔ باقی یہ کہ نفلی روزہ کوئی توڑ دے تو کیا حکم ہے؟ تو اس میں یہ ہے کہ نفلی روزہ توڑنے کی صورت میں یہ ہے کہ وہ ایک روزہ ہی بطور قضا کے رکھے گا، یعنی نفلی روزے کا کفارہ اس کی قضا ہے، اس کا کوئی جدا گانا کفارہ نہیں۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ تو ہمارے تینوں جو سائل محترم تھے الحمدللہ ان کے سوالات کے جوابات ہو گئے۔ مزید کال دے دیجئے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ ہم اپنی نیکیوں کو گناہوں سے کس طرح بچائیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ میری فیملی میں میری ایک بہن ہے، اس کی 5 بیٹی ہیں اور 3 بیٹے ہیں۔ بیٹے اس کے چھوٹے ہیں
اور دوسرا میرے سسرالی ہیں، میری جو ہے سسر ماں وہ ضعیف ہے، اور 4 بیٹے اس کے ہیں، وہ بے روزگار ہیں، بیٹے بھی 2 شادی شدہ ہیں، ان کے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ میرا کس کے اوپر زیادہ حق بنتا ہے کہ اس کو صدقہ خیرات دے سکوں؟ اور دوسرا یہ، اگر میں اپنی بہن کو یا اپنے سسرالیوں کو یا کسی اور کو دیتا ہوں، یہ میرا نیکی میں شمار ہوگا یا نہیں؟ انشاءاللہ ضرور اس کا جواب لیں گے۔ ایک اور کال دے دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بختیار بات کر رہا ہوں اویلیا کینٹ سے۔ آپ سے یہ سوال ہے کہ کوئی بندہ جو اپنی نیکیوں کی خود ہی تعریف کرے تو یہ کیسا ہے؟ نیکیوں کی خود ہی تعریف کرنا کیسا؟ جی مفتی صاحب، سب سے پہلا سوال اور بڑا اہم سوال ہے، انہوں نے ایک شقہ بیان کیا ہے، جنرلی بھی ارشاد فرمائیے گا کہ ہم اپنے نیک کاموں کو گناہوں سے کیسے بچا سکتے ہیں؟ اصل میں 2 چیزیں ہیں، ایک ہے نیک کاموں کو گناہوں سے بچانا، اور دوسرا ہے خود گناہوں سے بچنا۔ جی، اصل تو ہوتا ہے خود گناہوں سے بچنا۔ جی، نیکی تو بذات خود نیکی ہوتی ہے، اس کو گناہ سے بچانا جو ہے وہ ایک یعنی تھوڑا سا ہٹ کے امر ہے، لیکن یوں کہہ سکتے ہیں کہ جیسے بعض نیکیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں گناہ کی صورت ہو سکتی ہے، جیسے نماز کی مثال، جیسے نماز کی مثال ہے کہ مثال کے طور پہ نماز کے اندر بہت سارے کام وہ ہیں جو مکروہ تحریمی ہیں۔ جی، کہ نماز کے اندر جو ہے اگر کوئی شخص یا اپنی انگلیاں چٹکھاتا ہے یا یہ اس طریقے سے تشمیق جسے کہتے ہیں یہ کرتا ہے، ریا جیسے، یا ریاکاری، یہ تو یعنی وہ بڑے بڑے دوسرے میٹر ہو گئے نا، لیکن وہ کہ بذات خود جس کا اس عبادت کے ساتھ ہی تعلق ہے، ٹھیک ہے، یعنی ریاکاری تو ہر کام میں ہی آ سکتی ہے، روزے میں بھی ہو سکتی ہے، دیگر کاموں میں بھی، لیکن یہ کہ نماز کے اندر انگلیاں چٹکھانا ہے یا آسمان کی طرف دیکھنا ہے یا سجدے کے اندر دونوں کلائیاں جو ہے زمین کے اوپر بچھا دینا ہے، یہ وہ ہے کہ جو گناہ نماز کے اندر ہی ہیں، یعنی نماز کو ان گناہوں سے بچایا جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو ہر نیکی کا کام جو ہے اس سے متعلقہ جو گناہ ہیں ان سے بچنے کی صورت تو یہی ہو سکتی ہے کہ آدمی کو اس کی معلومات ہو۔ ٹھیک ہے، جس آدمی کو یہ معلوم ہوگا کہ نماز کے اندر انگلیاں چٹکھانا یہ گناہ ہے، مکروہ تحریمی ہے، صحیح، جسے یہ پتہ ہوگا کہ نماز کے اندر نگاہیں آسمان کی طرف اٹھانا یہ مکروہ تحریمی ہے، گناہ ہے، یا سجدے کے اندر اپنی کلائیاں پوری زمین پہ بچھا دینا یہ مکروہ تحریمی ہے، یا اور اس طرح کے جو مکروہات تحریمیہ ہیں جس کو یہ پتہ ہوگا وہ ان سے بچے گا۔ تو لہٰذا کسی بھی نیک عمل میں گناہ سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس نیک عمل کے بارے میں پورا علم حاصل کیا جائے، بے شک اس میں کیا شے جائز ہے کیا ناجائز ہے۔ جیسے طواف ہے، دوران طواف کے اندر بہت سارے کام وہ ہیں جن کو حرام قرار دیا گیا، صحیح، کہ دوران طواف یہ کام حرام ہے، تو دوران سعی یہ کام جائز ہے، حج کے ڈیوریشن کے اندر یہ کام جائز ہیں یہ ناجائز ہیں۔ صحیح، تو اب جس کو یہ پتہ ہوگا وہ ان سے بچے گا، اور جس کو پتہ ہی نہیں ہے اس کا بڑا قوی امکان ہے کہ وہ ان گناہوں کے اندر پڑ جائے۔ ایک آدمی ایک شے کو ناجائز نہیں سمجھتا لیکن اس کے باوجود اس کے اندر وہ پڑ سکتا ہے۔ تو لہٰذا پہلے نمبر پر تو یہ ہے کہ نیکی کا جو بھی کام ہے اس کے بارے میں وہ پوری معلومات رکھے کہ اس میں یہ کام جائز ہے یہ ناجائز ہے، ایک تو یہ۔ دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ وہ جو جرنل چیزیں ہیں کہ جو نیکیوں کے لیے نقصان دہ ہیں، جیسے آپ نے ریاکاری کی بات کی، تو اس کے بارے میں معلومات، ریاکاری ہے یا حب جاہ جو ہے یہ ریاکاری تک پہنچا دیتی ہے، یا طلب شہرت جو ہے یہ ریاکاری تک پہنچا دیتی ہے، تو ان چیزوں کے بارے میں وہ معلومات رکھے اور ان کے احکام اور تفصیلات جانے، تو آدمی اپنی نیکیوں کو گناہوں سے یا ضائع ہونے سے بچا سکتا ہے۔ اب یہ ہے کہ آدمی خود اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے تو وہ پھر ایک پورا چیپٹر ہے، پورا ایک باب ہے، اس کی اپنی ساری مباحث ہو جائیں گی۔ مصعب، دوسرا جو سوال تھا، انہوں نے کچھ اپنے رشتہ داروں کا تذکرہ کیا، اپنی ہمشیرہ کا اور اس کے بچوں کا تذکرہ کیا، اسی طرح سسرالی رشتہ داروں کا تذکرہ کیا۔ اب یہ خیر خواہی کرنا چاہتے ہوں گے، کسی بھی طرح سے صدقے کے ذریعے کسی بھی طرح سے مدد کرنا چاہتے ہیں۔ واقعی بڑا اہم سوال ہوتا ہے کہ اب دونوں طرف ضرورت مند سمجھ میں آ رہے ہیں، اب میں یہ چاہتا ہوں کہ میں وہاں پہ خرچ کروں یا وہ کام کروں جہاں میرے لیے ثواب زیادہ ہو، تو خاص اس میٹر میں ہم کیسے کیٹیگرائز کر سکتے ہیں؟ دیکھیں اس میں 2 چیزوں پہ مدار ہے، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جہاں حاجت زیادہ ہے، ٹھیک ہے، اب مثال کے طور پہ انہوں نے ایک طرف کہا کہ میری ہمشیرہ ہیں، سسٹر ہیں، اور ان کے گھر کے معاملات ہیں، یعنی ان کی بچیاں ہیں، بچے ہیں، 3 بیٹے 5 بیٹی ہیں، دوسری طرف ان کے سسرالی رشتہ دار۔ جی، پہلے نمبر پر تو یہ دیکھا جائے گا کہ ضرورت کہاں پر زیادہ ہے۔ صحیح، ایک کے گھر کے اندر تو کھانے کے فاقے پڑے ہوئے ہیں، صحیح، کہ اس بیچارے کو کھانے کو بھی نہیں مل رہا، تو اب وہاں حاجت بہت بڑی ہے۔
ٹھیک ہے۔ دوسری طرف یہ ہے کہ ان کے بچوں کی روزانہ ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ بھئی ہمارے پڑوسی پھل کھاتے تو ہم نے بھی کھانے ہیں، وہ آئس کریم کھاتے تو ہم نے بھی کھانی ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو اب یہ ہے کہ ان کو ان کی پسند کا لقمہ کھلانا ثواب کا کام، ثواب کا کام۔ اب پسند کا اب ادھر جو خدمت کرنی ہے یا جو خرچ کرنا ہے وہ ہے ان کی خواہش کو پورا کرنا، ٹھیک ہے، اور ادھر ہے ان کی حاجت و ضرورت کو پورا بیسک کرنا۔ نیڈ ہے۔ تو جہاں پر بیسک نیڈز ہوں گی اس کو ترجیح دی جائے گی، خواہ وہ سسرالی رشتہ دار ہوں، خواہ وہ ان کے سگے یہ اپنے محارم وغیرہ کا رشتہ ہو۔ پہلے نمبر پر تو یہ تقسیم ہے۔ دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ اب دونوں کی حاجت برابر ہے کہ ان کو بھی مثال کے طور پہ عید پہ کپڑے سلوانے، ان کو بھی عید پہ کپڑے سلوانے۔ اس میں یہ ہے کہ جہاں تک ہو سکے دونوں طرفوں کی رعایت کرنا، کہ اس طرف اتنا خرچ کرے جس پر وہ بھی خوش ہو جائیں، دوسری طرف اتنا خرچ کرے جس پر وہ بھی خوش ہو جائیں۔ صحیح۔ تو اگر دونوں طرف کی رعایت کر سکتا ہے تو پھر دونوں طرف کی رعایت کرے۔ تیسرا یہ ہے کہ ایک ہی طرف دے سکتا ہے، صحیح، یا اپنی سسٹر کو دے گا یا اپنے سسرالیوں کو دے گا۔ تو اب اس کے اندر پھر جو ہمشیرہ ہے، جو بہن ہے، اس کا حق مقدم ہے، کیونکہ یہ ہیں ذی رحم محرم۔ صحیح، یہ محارم اصلیہ ہے، نسبیہ ہے، ذی رحم محرم ہے، قریبی ہے، یہ زیادہ قریب ہے۔ سسرالیوں میں بھی کئیوں سے جو رشتہ ہوتا ہے وہ محرم کا ہی ہو جاتا ہے، جیسے سسر ہے جی، اور یا ساس ہے، اس سے رشتہ تو وہی بن جاتا ہے حرمت مصاہرت والا۔ جی جی، لیکن جو ذی رحم محرم ہے، نسبی جن کے ساتھ رشتہ ہے، یہ مقدم ہے۔ تو لہذا اب اس صورت کے اندر پھر ان پر خرچ کریں۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک آدمی کا باپ بھی محتاج ہے اور اس کی بہن بھی محتاج ہے، تو وہ اپنے باپ پہ خرچ کرے گا کہ باپ مقدم ہے۔ ایک آدمی کی بہن محتاج ہے اور ایک بھتیجی محتاج ہے، تو اس کے لیے بہن مقدم ہے۔ تو جو رشتہ جتنا قریب ہے وہی رشتہ اتنا مقدم ہو جائے گا۔ ماشاءاللہ، بڑی اچھی بات آپ نے ارشاد فرمائی، اور یہی جو ترتیب اس سے پہلے جو آپ نے 2 سٹیپس بیان کیے، یہ اس کے علاوہ میں بھی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جہاں ضرورت زیادہ ہو۔ ہاں، یہ ہمیشہ ہی ہوتا ہے، یہ باقاعدہ یہ اس میں کتابوں میں لکھا ہوا ہے، جیسے وقف کرنا ہے کہ جیسے مسجد کے لیے پلاٹ دے دیا، مدرسے کے لیے پلاٹ دے دیا، یا پیسے دے دیے، تو اب اس کے بارے میں علماء نے یہ باقاعدہ کلام کیا ہے کہ کون سی چیز پر خرچ کرنے میں زیادہ ثواب ہے۔ نیکی دونوں ہیں، نیکی دونوں ہے، مسجد پہ بھی دینا ثواب ہے، مدرسے کو بھی دینا ثواب ہے، یتیموں کو دینا بھی ثواب ہے۔ صحیح۔ تو بزرگوں نے اس کا یہی جواب لکھا ہے کہ جہاں مسلمانوں کو حاجت زیادہ ہے وہاں خرچ کرنا زیادہ ثواب۔ بعض اوقات کسی جگہ مسجد اور مدرسہ دونوں موجود ہے لیکن وہاں پانی کا کنواں نہیں ہے، صحیح، لوگ پانی کی وجہ سے انتہائی پریشان ہیں، تو وہاں مسجد مدرسے سے زیادہ ثواب جو ہے وہ پانی کا کنواں کھدوانے کے اوپر۔ جہاں پر کوئی اور حاجت ہوگی وہاں پر کوئی اور کوئی علاقہ ایسا تھا کہ جہاں کے لوگ سیلاب کی وجہ سے بالکل جو ہے نا وہ تباہ ہو گئے، اب ان کی مسجدیں بھی گری، ان کے مکان بھی گر گئے، تو اب مسجد بھی اس علاقے میں چاہیے اور اس علاقے کے اندر گھر بھی چاہیے۔ لیکن بات یہ ہے کہ لوگ مسجد کی جگہ تو گزارا کر لیں گے کہ نماز تو میدان کے اندر بھی پڑھ لیں گے، صحیح، لیکن اپنے بہو بیٹیوں کے ساتھ یا اپنے بچوں کے ساتھ وہ میدان کے اندر رات کو سو نہیں سکتے، وہ اپنی زندگی نہیں گزار سکتے۔ تو جہاں پر بالکل اس طرح کی تباہی مچ جائے وہاں پر لوگوں کو گھر مہیا کرنا یہ سب سے پہلے یہ مقدم ہوگا۔ نماز کسی بھی 4 دیواری کی وہ بنا لیں گے، وہاں نماز پڑھتے رہیں گے، لیکن گھر اس طرح نہیں چل سکتے، لہذا وہاں پر گھر بنانا مقدم ہوگا۔ تو یہ نیکیوں کے اندر کہ جہاں حاجت اور ضرورت زیادہ ہے اس سے مقدم کیا جائے، یہ ہر جگہ اس کا خیال رکھا ہے۔ ماشاءاللہ۔ آخری سوال تھا کہ اپنی نیکی کا خود تذکرہ کرنا کیسا؟ ہاں، اس میں ان کا جو سوال ہے وہ ہے اپنی نیکی کی تعریف کرنا کیسا۔ تو اب یہ 2 چیزیں بن جائیں گی، ایک ہے نیکی کا تذکرہ کرنا، ایک ہے اس کی تعریف کرنا۔ تذکرہ کرنے کا مطلب ہوتا ہے نیکی کا اظہار کرنا۔ ایک آدمی مثال کے طور پہ نفلی روزے رکھتا ہے، اب وہ اگر لوگوں کے سامنے بول دیتا ہے کہ میں نے فلاں دن روزہ رکھا تھا یا میں روزے رکھتا ہوں، یا وہ نوافل پڑھتا ہے یا اذکار کرتا ہے، یا اس کے خاص معمولات ہیں سونے سے پہلے کے اٹھنے کے بعد کے، ان کا وہ تذکرہ کرتا ہے۔ اس کی تو بہت ساری صورتیں ہیں اچھی اور جواز کی۔ ٹھیک ہے۔ منع کی صورت صرف جو ہے وہ یہ ہے کہ یا تو آدمی ریاکاری کے طور پہ بیان کرے، تو منع ہے۔ ایک آدمی تہجد پڑھتا ہے اور ریاکاری کے طور پہ لوگوں کو بتاتا ہے، یعنی لوگ اسے تہجد گزار سمجھے، نیک سمجھے، تو یہ صورت ناجائز۔ ایک آدمی اس لیے یہ لوگوں کو بیان کرتا ہے کہ لوگ اس کی تعریف کریں، تو طلب تعریف جو ہے یعنی حب جاہ جس کو کہتے ہیں، یہ ایک مذموم ہے۔ حب شہرت جو ہے یہ ایک مذموم چیز ہے، تو لہذا اس طور پر اگر نیکی کا اظہار ہے تو پھر تو وہ منع ہے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن اچھی نیت کے ساتھ بھی اظہار ہو سکتا ہے۔ اچھی نیت میں یہ ہو سکتا ہے کہ اس کی اچھی نیت یہ ہے، مثال کے طور پہ پیر ہے،
پیر اپنے مریدوں کے سامنے اپنے اعمال کا اس نیت سے اظہار کرتا ہے کہ ان کو ترغیب ملے کہ یار ہمارے پیر صاحب یہ کرتے نا ہم بھی کریں، ہمیں بھی کرنا چاہیے. تو اور یہ عام طور پہ یہ پیری مریدی کا رشتہ ایسا ہوتا ہے کہ مریدوں کو یہ طلب ہوتی ہے یار ہمارے پیر صاحب جو کرتے ہیں نا ہم نے بھی کرنا ہے. صحیح. تو اب یہ جو محبت ہے اور ایسی صورت کے اندر جو اظہار ہے، یہ نیکیوں کا اظہار بذات خود بھی نیکی ہے. ماشاءاللہ. یعنی نیکیوں کا اظہار امر مباح نہیں رہے گا، بلکہ اچھی نیت کے ساتھ یہ بذات خود نیکی بن جائے گا صحیح. کہ اس کے بتانے سے لوگ جتنے عمل کریں گے ان سب کا ثواب بھی اس کو ملے. نتیجتاً بہت اچھی ہے. اسی طرح استاد ہے اپنے شاگردوں کے سامنے اپنے مطالعے کا تذکرہ کرتا ہے صحیح. کہ میں نے اتنی کتابیں پڑھی، یا میں یہ کتابیں پڑھتا ہوں، یا آج کل میں یہ پڑھ رہا ہوں. صحیح. اور اس بتانے کا مقصد یہ ہے کہ طلبہ بھی وہ کتابیں پڑھیں، ان کے اندر مطالعے کا شوق پیدا ہو. تو یہ ایک اچھی نیت ہے، اس کو ثواب ملے گا. پیر ہے، پیر یا استاد نہیں ہے لیکن کوئی معظم دینی ہے، کوئی بزرگ ہے، صاحب منصب ہے، کہ صاحب دینی- منصب ہے دینی کہ جس سے لوگ ویسے محبت کرتے ہیں اور اس کا پتہ چلنے پر لوگ اس کی پیروی کرتے ہیں. جیسے ہم بزرگوں کے واقعات پڑھتے ہیں کہ وہ یہ نیکی کرتے تھے، یہ نیکی کرتے تھے، تو واقعات کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ لوگ پیروی کریں. پیروی کریں. تو اگر کوئی معظم دینی بزرگ جو ہے، اگر وہ بھی اپنی نیکیاں اس لیے بیان کرتا ہے کہ لوگ اس کی پیروی کریں تو بڑی اچھی نیت ہے، اس کے اوپر بھی ثواب ملے گا. تو یہ ہے نیکیوں کا اظہار. صحیح. منع ہے جب ریاکاری ہو، منع ہے جب حب جاہ ہو، منع ہے جب طلب شہرت، اور جب لوگوں کی ترغیب کا بیان مقصود ہو، یا کوئی بعدوں کا تہمت کی صورت ہوتی ہے تو ازالہ تہمت کے لیے بھی آدمی اپنی نیکی بیان کرتا ہے کہ لوگ سمجھے کہ یار یہ بے عمل نہیں ہے، یہ عمل کرتا ہے. صحیح. تو پھر جائز. اب ہے نیکیوں کی تعریف کرنا. تعریف کرنا. تعریف کرنے کا جو میٹر ہے یہ تو بہرحال اس کے تو مجھے کوئی صورت نہیں سمجھ آ رہی کہ اس کی بھی اجازت کی صورت ہو کہ آدمی اپنی نیکیوں کی تعریف کرے. یعنی ایک تو یہ ہے کہ ایک آدمی نے تہجد پڑھی اور وہ بتاتا ہے کہ میں نے تہجد پڑھی، اور ایک یہ ہے کہ اس کے ساتھ یہ بولتا ہے کہ میں نے تہجد پڑھی تھی اور بہت خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھی تھی اور اول تا آخر میری توجہ ادھر ادھر نہیں ہوئی. تو یہ جو ہے نا، یہ تعریف کرنا اس کی جو ہے یہ تھوڑا سا ذرا مشکل معاملہ ہے، ممانعت کی طرف زیادہ جاتا ہے. ہو سکتا ہے اس میں بھی اچھی نیت کے ساتھ اس میں بھی کوئی پہلو نکل آئے، عمومی طور پر وہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن عمومی طور پہ نیکی کی تعریف کرنے کو لوگ بھی مذموم سمجھتے ہیں. اس میں تو اچھے بھلے کہ معتقد بھی اس سے غیر معتقد ہو جائیں گے کہ بھئی اپنی نیکیاں تو چلو ذکر کرنے کا مطلب سمجھ آتا ہے، ان کی تعریف کرنے کا کیا مطلب سمجھ آتا ہے. ماشاءاللہ. جزاک اللہ خیرہ مفتی صاحب. مفتی صاحب، پچھلا جو ہم نے سلسلہ کیا تھا تو اس میں ایک بڑی جنرل گفتگو کی گئی تھی کہ بڑی نیکی کیا ہے، تو آپ نے اس کی وضاحت فرمائی تھی. پھر ہم نے اپنے اسلام بھائیوں کو بھیجا تھا کہ آپ عوام کے پاس جائیں، ہمارے ناظرین ہو سکتے ہیں ان میں سے بعض ہوں، یا ایک جنرل کنسیپٹ کیا ہے لوگوں کے ذہن کے اندر. ہماری نیت ہے کہ اس سلسلے میں عام لوگوں کے ذہنوں میں سوالات جو پیدا ہوتے ہیں ان کو بھی ہم شامل کریں. تو ہمارے کچھ اسلام بھی گئے تھے اور مختلف طبقوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں سے انہوں نے جا کر پوچھا کہ آپ کسے نیک سمجھتے ہیں اور آپ کے ذہن کے اندر نیکی کے بارے میں کیا کانسیپٹ ہے. تو کچھ ہمارے پاس اس کے تاثرات اور ویڈیوز موجود ہیں، میں چاہوں گا کہ وہ چلا لیں، پھر انشاءاللہ اس کے بعد جو ہے نا آپ سے اس کے بارے میں رہنمائی لیں گے کہ جو ہماری عوام جو یہ کانسیپٹس جو ہے وہ بیان کر رہی ہے تو شرعاً اور اسلام کے اندر اس کی کیا حیثیت ہے. تو جی سنائیے کہ ہمارے جو عوام اسلامی بھائی ہیں وہ نیکی کے بارے میں کیا کہتے ہیں. جی سنائیے. نیک آدمی وہ ہے جو انسان کی بھلائی کرے اور نیکی کے راستے میں دعوتیں دے اور نماز کی پابندی کرے. میری نظر میں سب سے نیک آدمی وہ ہے جو اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی سنتوں پر اور حقوق العباد پر پورا اترے. وہ سب سے بڑا نیک آدمی ہے. اور سب سے بڑی نیکی میری نظر میں یہ ہے کہ ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے ملنے ملانے والوں میں، جان پہچان والوں میں جو کہ کم آمدنی والے لوگ ہوتے ہیں، جو کہ اپنی ضروریات اور اپنی جو حاجتیں ہیں وہ بآسانی پوری نہیں کر سکتے، تو ان ایسے لوگوں کو ہم ان کی حاجت پوری کریں، ان کو یہ کہ جو ان کی ضروریات ہیں وہ پوری کریں، ان کو اچھے کھانے کھلائیں، ان کے بچوں کی ضروریات پوری کریں، کپڑے وغیرہ ان کے پورے کریں. تو میری نظر میں سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ ہم ان لوگوں کی حاجتوں کا خیال رکھیں. میری نظر میں نیک بندہ وہ ہے جو حج کر کے آتا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرتا ہے اور حقوق العباد کا خیال کرتا ہے. میری نظر میں نیک انسان وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے احکامات پر چلے. اور میری نظر میں نیکی والدین کی خدمت سے بڑی کوئی نیکی نہیں. اگر آپ نے والدین کی صحیح طریقے سے خدمت کی اور تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کا جو ہے اجر ملے گا.
اس سے آپ کو دنیا میں بھی سکون ملے گا اور آخرت میں بھی سکون ملے گا. یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو نہیں کرتے ہیں پھر جب بعد میں ان کو احساس ہوتا ہے تو وہ تڑپ جاتے ہیں. تو خدا را والدین کی خدمت کرنا ایک بہت بڑی نیکی ہے. اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے اور اپنی زندگی اور آخرت کو پرسکون بنائیے. نیک آدمی وہ ہوتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہو اور اپنے فرائض اور واجبات پورے کرتا ہو، رشتہ داروں سے قطع تعلق نہ کرتا ہو اور اس کے حلال کماتا ہو. اور میری نظر میں سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ جو قدرت رکھنے کے باوجود بھی بدلہ نہ لے، مطلب معاف کر دینے والا. میری نظر میں سب سے بڑی نیکی یتیم اور مسکین بچوں کا سہارا بننا ہے، اور میری نظر میں سب سے نیک انسان وہی ہے جو یتیم اور مسکین بچوں کا سہارا بنے اور ان کے ساتھ شفقت سے پیش آئے. میری نظر میں سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ دوسرے مسلمانوں تک نیکی کی دعوت کو عام کرنا. اگر ہم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بتائے ہوئے کام پہ لگ جائیں تو انشاءاللہ عز و جل ہمارے معاشرے کے اندر برائیاں بھی ختم ہوں گی، اور پھر کوئی شخص ایسا نہیں رہے گا جو دوسروں کی خدمت کرنے والا نہ ہو. کیونکہ ہر شخص جب نیک ہو جائے گا تو نیکی کی دعوت کی وجہ سے، نیک ہونے کی وجہ سے، اور نیکی کرنا بھی آسان ہو جائے گی، اور پھر برائیاں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، جس کی وجہ سے ہمیں ہمارے معاشرے کے اندر نیک ہی نیک لوگ موجود ہوں گے اور برائی کا خاتمہ ہو جائے گا. اور میری نظر میں سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ نیکی کی دعوت دینا، دوسروں کو برائیوں سے بچانا، اور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا. سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ پہلے ہم اپنے آپ میں اصلاح کی کوشش کریں، پھر اس کے ساتھ دوسروں کو اصلاح کرنے کی تلقین کریں. اس سے یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ پرامن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا معاشرہ دے پائے گا. ماشاء اللہ. جو مفتی صاحب نے سنا پبلک ویوز جو ہیں، عوام کیا سوچتی ہے، مختلف چیزوں کو انہوں نے بیان کیا ہے، اور میں جو اس سے سمجھ سکا ہوں کہ زیادہ تر ان نیکیوں کا انہوں نے تذکرہ کیا جس کا تعلق جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ ہے، جیسے یتیم کی پرورش، ماں باپ کی خدمت ہے، دوسرے کو نیکی کی دعوت دینا، غریب کی خدمت کرنا. اور اسی کو یعنی اس کانسیپٹ میں زیادہ جو ہے نا لوگوں نے گفتگو کی ہے کہ میرے نزدیک سب سے بڑی نیکی کیا ہے. تو آپ کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیں. اس میں بھی وہی ہے کہ بیسیکلی تو اس کا تعلق یوں کہہ لیں کہ نیکیوں کی دو قسمیں ہیں جی. ایک حقوق اللہ ہے، ایک حقوق العباد ہیں. صحیح. اب ان کی آگے پھر ان میں کون کسی صورت کس پر ترجیح رکھتی ہے یہ پھر ایک لمبا ٹاپک ہے. لیکن جو کچھ انہوں نے کہا وہ ایک جنرل ویوز تو ہیں. وہ نیکی کی دعوت تھی، بعد نے نماز کا، حقوق العباد، لوگوں کا بھلا کرنا، حج کرنا، سنتوں پر عمل، والدین کی خدمت، یتیم و مسکین کا سہارا بننا، یہ ساری چیزیں. دو چیزیں جو ہیں، تین چیزیں یہ بنیادی طور پہ سمجھنے کی ہیں اس طرح کے تمام معاملات میں. جی. پہلا تو یہ ہے، حقوق اللہ کی اہمیت اپنی جگہ ہے اور حقوق العباد کی اہمیت اپنی جگہ. ٹھیک ہے. یہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی آدمی ایک طرح کے حقوق میں مشغولیت کی وجہ سے دوسری طرف کے حقوق کو ضائع کر دے. بڑی امپورٹنٹ بات کیا مفتی صاحب، تھوڑا سا انٹرپٹ کروں گا یہاں اسی سے متعلق کہ بعض لوگ اتنے پختہ ہوتے ہیں ایک کنسیپٹ پر جو آپ فرما رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ بس یہی نیکی ہے، اور اس سے ہٹ کر جو ہے نا وہ مطلب ان کے نزدیک جب گفتگو ہوتی ہے تو گویا کہ اس کی اتنی زیادہ اہمیت نہیں ہوتی. یہ اب سے نہیں ہے، یہ ہمیشہ سے ہی ہوتا ہے. اچھا. اور یہ تب ہوتا ہے کہ جب آدمی اپنی عقل کو جو ہے وہ حاکم بنا لیتا ہے، یعنی اپنی عقل کے فیصلے پر چلتا ہے نا. کہ ایک آدمی نے اپنے ذہن سے یہ سمجھ لیا کہ بھئی یہ نیکی جو ہے نا یہ سب سے بڑی اور مجھے یہی کرنی ہے. اب ہمارے دینی تعلیمات یا اسلام کی روح سے یا قرآن و حدیث کی روح سے افضل، بہتر، اعلیٰ، اولیٰ کس کو قرار دیا گیا ہے، وہ اس کو نہیں دیکھتا، صرف اپنے جو ہے وہ ایک جنرل اپنے پوائنٹ آف ویو کو جو ہے وہ اپنے سامنے رکھتا ہے. تو یہ پھر غلطی کا شکار ہوتے ہیں، اور یہ ہمیشہ سے لوگ ہوتے آئے. صحیح. یہ اس صورت میں کہہ رہا ہوں کہ جب ایک آدمی یہ کہے کہ جو نیکی میں کہہ رہا ہوں نا یہی سب سے بہتر ہے، ایک تو یہ ہوتا ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے، ایک اور چیز بھی ہوتی، ایک آدمی یہ نہیں کہہ رہا ہوتا کہ جو میں نیکی کر رہا ہوں یہ تمام نیکیوں سے بڑھ کر ہے. اس کا ذوق بیسیکلی اس نیکی میں ہوتا ہے.
اس کا شوق، اس کی لگن، اس کے حالات یا جو بھی ہے اس کو تعلق اس سے زیادہ ہو جاتا ہے۔ اب اس صورت کے اندر وہ یہ تو کہہ سکتا ہے کہ مجھے یہ نیکی بذات خود زیادہ پسند ہے، صحیح، مجھے مزہ آتا ہے، اس لیے مجھے اس میں مزہ آتا ہے، میں یہ زیادہ کرتا ہوں۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ وہ ہیں کہ جن کو نماز کے ساتھ بڑا لگاؤ ہوتا ہے، وہ نوافل یعنی فرض نماز تو اپنی جگہ ہونی ہے، نوافل کا ذوق، رمضان کے اندر بھی تراویح، تہجد، اوابین، اشراق، چاشت، اور اس کے علاوہ فارغ ہوتے تو نفل پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ جیسے آپ کو بزرگان دین کی سیرت کے اندر بھی ایسا ملتا ہے نا کہ ساری رات نفل پڑھتے رہے، تو اب ان کا نفل کا ذوق ہوتا ہے، تو اب وہ نفل کا ذوق یوں ہے کہ ان کا دل اس میں زیادہ لگتا ہے، ان کو تسکین اس کے اندر زیادہ ملتی ہے، لہذا وہ والی نیکی کرتے ہیں۔ لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ نفلی نماز پڑھنا یہ دیگر تمام عبادتوں سے افضل ہے، ایسا نہیں ہے، ہر اس کی اور جو صورتیں ہیں وہ میں آگے عرض کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اسی طرح بعض لوگوں کا ذوق روزوں کا ہوتا ہے، بکثرت روزہ رکھتے ہیں تو ان کا روزے ہی کا ذوق ہوتا ہے۔ اب ان کا ذوق ہے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ نفلی روزہ سب سے افضل عبادت ہے۔ اسی طرح بعض کا درود شریف کا، بعض کا تلاوت کا بڑا ذوق ہوتا ہے، بعض کا ذکر اللہ کا ذوق ہوتا ہے، تو یہ حقوق اللہ میں ہو گیا۔ بعض کا پھر حقوق العباد کے اعتبار سے ذہن زیادہ ہوتا ہے کہ کوئی یتیموں کو لے کے بیٹھ جاتا ہے، کوئی ان پڑھ بچوں کی ایجوکیشن کے لیے کوشش کرنا شروع کر دیتا ہے، کوئی غربت کے خاتمے کے لیے کوشش کرتا ہے، علاج معالجے کے لیے بڑا، کوئی علاج معالجے کے اندر چلا جاتا ہے۔ جیسے اب یہ تھیلیسیمیا کے جو ہے نا وہ علاج کے لیے بہت سارے لوگ کوشش کرتے ہیں، کینسر کے لیے لوگوں نے ہاسپٹل بنا دیے، شوگر کے مریضوں کے لیے لوگوں نے ہاسپٹل بنا دیے، تو کیا ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ ایک جذباتی وابستگی ہوتی کسی وجہ سے، اس لیے ان کو تسکین اس میں ملتی ہے۔ جیسے ایک آدمی کی والدہ کا انتقال ہوا مثال کے طور پہ کہ شوگر کے اندر، اس نے کہا یار مجھے شوگر کا ہاسپٹل بنانا، شوگر کے علاج کے لیے ہاسپٹل بنا۔ اس کو ہر وہ مریض جس کو شوگر سے شفا ملتی ہے اس کو اس سے تسکین ملتی ہے، گویا کہ اس کا پرسنل میٹر ہو گیا، اس کا پرسنل میٹر ہو گیا۔ تو یہ نیکی، کسی بھی نیکی کے ساتھ محبت ہو جانا تو بہت اچھی بات ہے، ماشاءاللہ، کسی بھی نیکی کے ساتھ ہو جائے۔ اچھا، اسی طرح بعض لوگوں کو نیکی کی دعوت کے ساتھ محبت، ان کو بقیہ تمام اعمال سے زیادہ ذوق، لگاؤ اور توجہ اسی کی طرف ہوتی ہے، تو یہ افضل نیکیوں میں سے بھی ہے، ذوق کی تسکین بھی ہے، فوائد بھی اس کے بہت سارے ہیں، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ سب سے افضل نیکی یہی ہے، ایسا نہیں ہے۔ ٹھیک، تو نیکیوں میں جو تقسیم اور درجہ بندی ہے وہ یا تو یہ ہے کہ یا تو حدیث مبارک میں ہی آ گیا ٹھیک ہے کہ سب سے افضل نیکی یہ ہے، پھر یہ ہے، پھر یہ ہے، پھر یہ ہے۔ اگر وہ حدیث مبارکہ میں نیکیوں کی تقسیم آ چکی ہے تو پھر وہی والی نیکیاں اسی ترتیب سے افضل قرار پائیں گی، جبکہ وہ علل اطلاق ان کو افضل قرار دیا گیا۔ بعض کا صورتحال کے پیش نظر بھی کہا جاتا ہے کہ اس کے حق میں افضل نیکی ہے، اس کے حق میں افضل نیکی، اس کے حق میں افضل نیکی ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ نیکیوں میں جو بھی تقسیم کی جائے اس میں ہمیشہ سب سے پہلے یہ پہلو پیش نظر رکھا جائے کہ فرائض و واجبات کے بعد ہی بات کی جائے۔ فرائض و واجبات پر تو بہر صورت عمل کرنا ہے اور وہ افضل ہی افضل ہے، یعنی یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک آدمی تلاوت قرآن کرتا ہے تو وہ فرض نماز پڑھنے والے سے افضل ہے، ایسا نہیں۔ اب ایک آدمی فرض نماز نہ پڑھے اور تلاوت کرے تو گناہ گار ہے، وہ یعنی وہ نماز چھوڑنے کے اوپر گناہ گار ہے۔ تو لہذا جو بھی تقسیم کی جائے کہ میرے نزدیک یہ زیادہ نیکی اچھی ہے یا یہ نیکی اچھی، یہ نیکی اچھی، اس میں سب سے یہ دیکھ لیا جائے کہ وہ فرائض و واجبات پر عمل کے بعد ہے۔ صحیح، فرائض و واجب، اب فرائض کے اندر بھی تقسیم اپنی جگہ آ جائے گی، لیکن فرائض و واجبات کے بعد نیکی کی بات کریں۔ جتنی بھی گفتگو ہے جہاں پہ چوائس ہے وہ نوافل کے، جہاں پر شریعت لازم ہی کر دے وہاں تو کرنا ہی کرنا ہے، چوائس ہماری چوائس ختم ہوگی نا۔ اچھا، تیسری بات یہ ہے بعض اوقات نیکیاں لوگوں کے اعتبار سے مختلف ہو جاتی ہیں، یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے حق میں یہ نیکی افضل ہے، میرے حق میں یہ نیکی افضل ہے، اس آدمی کے حق میں وہ نیکی افضل ہے۔ اب وہ کیسے؟ مثلا ایک عالم ہے، عالم کے لیے سب سے افضل نیکی ہے شرعی مسائل لوگوں کو سکھانا، اللہ اللہ، اس کے لیے سب سے افضل نیکی یہی ہے۔ اب ایک عالم اگر مسائل سکھانے کے وقت میں نوافل پڑھنا شروع کر دے، لوگ سوال پوچھنے کے لیے بیٹھے ہوئے اور اس کے نفل ہی ختم نہیں ہو رہے، تو اب اس کا یہ کام غیر افضل ہوگا، یعنی اس کا نفل پڑھنا جو ہے یہ غیر افضل ہوگا، کیونکہ اب اس کے لیے افضل یہ تھا کہ یہ لوگوں کو نفع پہنچائے، ان کو شرعی مسائل بتائے۔ ایک بادشاہ ہے، حکمران ہے،
حکمران کے لیے سب سے افضل نیکی ہے لوگوں کے حقوق کو پورا کرنا، جو اس کی ذمہ داریاں وہ اس کو مسائل پورا کو حل کرنا، ان کی خدمت اب کرنا۔ ایک اگر حکمران جو ہے وہ ساری رات نوافل پڑھتا رہے، صحیح، تہجد پڑھے، فجر کے بعد وہ ذکر و اذکار میں لگے اور 11 بجے تک وہ یہی کرتا رہے اور اس کے بعد سو جائے، عوام بیچاری ظلم کا شکار ہے، عوام بھوکی مر رہی ہے، عوام پریشان ہے، مسائل کا شکار ہے، لیکن یہ نفلی عبادت میں لگا ہوا۔ تو اب یہ نفلی عبادت کرنا غلط نہیں ہے اس کا، لیکن اس کے لیے افضل یہ تھا کہ یہ لوگوں کو ان کے حقوق دلاتا، یہ اپنی رعایا کا خیال کرتا۔ ایک جج ہے، قاضی ہے، ماشاءاللہ، وہ قاضی صاحب جو ہے اگر لوگوں میں عدل و انصاف کرنے کی بجائے تسبیح لے کے بیٹھ جائیں اور تسبیح پھیرے جا رہے ہیں وہ اور کاؤنٹنگ کیے جا رہے ہیں وہ، تو اس کو یہ کہا جائے گا کہ اس کے لیے افضل ہے لوگوں کو عدل و انصاف فراہم کرنا، جو اس کا منصب ہے، تو لہذا نیکیاں جو ہے وہ افراد کے اعتبار سے مختلف ہو جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک آدمی کے ماں باپ ہی نہیں ہیں تو اس کے لیے ماں باپ کی خدمت والے احکام ختم ہو گئے، اس کے لیے دوسری چیزیں نیکیاں ہوں گی۔ لیکن ایک آدمی کے بوڑھے ماں باپ ہیں اور وہ محتاج ہیں اس کی خدمت کے، اب اس کے لیے بقیہ بہت ساری نیکیوں سے افضل یہ ہو جائے گا کہ یہ ماں باپ کی خدمت کرے۔ اچھا، پھر یہ بھی ہوتا ہے ایک آدمی کو قدرت نہیں ہے ایک نیکی کے کام پہ، دوسرے کو قدرت حاصل ہے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی ایسا ہے جو اپنے ذاتی جیب سے بھی پیسے خرچ کر سکتا ہے اور اپنی پرسنالٹی کی بیس پر لوگوں سے فنڈ جمع کر کے وہ غریبوں، یتیموں، بیواؤں، محتاجوں اور مسکینوں کے لیے کوئی اچھا کام کر سکتا ہے، صحیح، ان کو رہائشیں فراہم کر سکتا ہے، یا بچیوں کی شادیوں پر جہیز وغیرہ کا اخراجات اٹھا سکتا ہے، ان کی شادیوں کا خرچہ کر سکتا ہے، یا وہ بیماروں کا علاج کے لیے کوئی اچھا ادارہ بنا سکتا ہے۔ اب اس کے لیے افضل یہی کام ہے بجائے اس کے کہ وہ کسی دوسرے اور کاموں کے اندر اپنا پیسہ خرچ کرے۔ تو لہذا یہ افراد کے اعتبار سے مختلف ہو جاتا ہے۔ اچھا، پھر ایک اور پہلو بھی ہوتا ہے، بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ایک نیکی میں سارے لگ جاتے ہیں، اور ایک نیکی کا دوسرا پہلو ہوتا ہے کہ جو آہستہ آہستہ نیچے جا رہا ہوتا ہے، بالکل مغلوب ہو گیا، بالکل مغلوب ہو جاتا ہے۔ یہ ہمارے معاشرے میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ ایک نیکی ایک زمانے میں جناب لوگوں پہ ایسے سوار ہوئی کہ انہوں نے بہت ساری دوسری چیزوں کو فراموش کرنا شروع کر دیا۔ اب وہ نیکی جو فراموش ہو رہی ہے اس کو زندہ کرنا یہ بذات خود بہت بڑی نیکی ہے۔ سبحان اللہ، جیسے حدیث میں مانا گیا نا کہ جس نے میری مردہ سنت کو زندہ کیا اس کے لیے 100 شہیدوں کا ثواب ہے۔ سنتیں تو ساری تھی، لیکن اس کی فضیلت بیان کی، لیکن اس آدمی کے لیے اس ایک سنت پر عمل کرنا کہ اس کا عمل اصل میں اس کے احیاء کا ذریعہ بننا شروع ہو جائے گا۔ تو اب بقیہ وہ بھی سنتیں تھیں، یہ بھی سنت، لیکن چونکہ یہ ختم ہو چکی تھی اور اس نے اس کو ریوائیو کر دیا، دوبارہ زندہ کر دیا، اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملا۔ تو نیکی ایک ہی طرح کیا کہ سنت پہ عمل ہے، لیکن یہاں پر اس کی نوعیت کچھ مختلف ہوگی کہ وہ مٹتی جا رہی ہے، مٹنے کی وجہ سے اب اس کو زندہ کرنا جو ہے یہ ایک بہت بڑی نیکی بن گئی۔ اب اس میں ایک بڑی خوبصورت بات ہے، ہمارے اس زمانے کے اندر آپ یقین کیجئے جتنی نیکیوں کی قسمیں دعوت اسلامی کے ذریعے زندہ ہوئی ہیں یہ آپ کو دنیا کے اندر کہیں نہیں ملے گا۔ ماشاءاللہ، امامے کی سنت کو آپ دیکھ لیں، یہ مسواک کی سنت کو آپ دیکھ لیں، نیکی کی دعوت دینا، برائی سے منع کرنا، اس کی آپ سنت کو دیکھ لیں، اور نیکیوں کے کاموں کو دیکھ لیں، داڑھی شریف کو آپ دیکھ لیں، ایون کہ یہ مسجدوں کی تعمیرات کا کام جو ہے یہ ٹھنڈا پڑتا جا رہا تھا، مدارس کے اندر طلبہ کی تعداد کم ہوتی جا رہی تھی، کتابیں چھاپنے والے مکتبے کم ہو رہے تھے، لوگوں کا کتابوں کا مطالعہ کرنے کا ذوق شوق جو ہے وہ ختم ہوتا جا رہا تھا۔ لیکن اب نئے سرے سے ایک قوم پیدا ہوگی پوری، ماشاءاللہ ایک نئے سرے سے ایک قوم پیدا ہو گئی ہے جن کے اندر نمازوں کا ذوق بھی ہے، مسجدیں بنانے کا ذوق بھی ہے، مدرسے بنانے کی طرف بھی وہ آ گئے، نیکی کی دعوت کے اندر بھی وہ مشغول ہو گئے، اب وہ پڑوسیوں کے حقوق بھی ادا کر رہے ہیں، اب وہ ماں باپ کی خدمت بھی کر رہے ہیں، اب وہ دیگر نیکیوں کے اندر بھی مشغول ہو گئے۔ تو یہ الحمدللہ ایک یعنی ہمارے آنکھوں کے سامنے ایک خوش کن منظر ہے کہ جسے ہم خود ایکسپیرینس کر رہے ہیں اور جسے ہم خود دیکھ رہے ہیں کہ دعوت اسلامی کے ذریعے اتنی نیکیاں جو ہے آئے دن ایسا ہوتا ہے کہ کوئی نئی نیکی کا کام جو ہے جس کی طرف توجہ، جیسے اب یہ نیتوں والی بات جو ہم نے پچھلے سلسلے کے اندر کی تھی، میں نے اس دن بھی عرض کیا تھا کہ نیتوں کا میٹر دین کے اہم ترین کاموں میں سے، یعنی جس پر علماء نے یہاں تک لکھا تھا کہ نیت والی حدیث جو ہے اگر دین 4 حدیثوں پر مبنی ہو تو ایک حدیث اس میں نیت والی ہوگی کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اتنا بڑا میٹر بالکل تقریباً وہ کل عدم ہوتا جا رہا تھا، اب نئے سرے سے اس کے اندر ایک ریوائیول آیا، اب نئے سرے سے اس کے اندر ایک جان پیدا ہوئی ہے، اب لوگوں کا ذہن بننا شروع ہوا، تو اب یہ نیکی جو ہے نا وہ عام ہونا شروع ہوگی۔ اعتکاف کرنا، اعتکاف کرنا
آپ کو یاد ہے، آپ اگر تھوڑا سا اپنے بچپن کو یاد کریں، مسجدوں میں کتنے لوگ اعتکاف بیٹھتے تھے؟ بالکل صحیح فرمائے. مجھے خود یاد ہے ہمارے محلے میں مسجد تھی اور آباد محلہ تھا، بالکل آباد محلہ. تو رمضان کا مہینہ آتا تھا تو یہ ٹینشن ہو جاتی تھی اہل محلہ کو، یار اعتکاف کس کو بٹھانا ہے. باقاعدہ مشورہ گفتگو کی جاتی تھی، گفتگو ہوتی تھی، منتیں کرتے تھے. کوئی بندہ تو تیار کرو کہ جس کو اعتکاف بٹھایا جا سکے. تو پھر جو جیسا تیسا بھی ہاتھ آتا تھا کوئی بزرگ، اس کو اٹھا کے اعتکاف بٹھا دیتے. اب آپ دیکھیں ذرا، اللہ اللہ، اب مسجدیں کم پڑ گئی ہیں اور اعتکاف والے لڑتے ہوئے واپس جا رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے لیے کیوں جگہ نہیں، ہمارے لیے جگہ کیوں نہیں. یہ ریوائول آپ دیکھیں یہ کتنا بڑا ہے. Amazing. اور اسی طرح یہ میڈیا کی جو دنیا ہے، صحیح، تو میڈیا کی دنیا خیر سے شروع ہو تو یہ کم ہی ہوتا ہے، اس کی ابتدائی کسی اور کام سے ہوتی ہے. صحیح. لیکن اسی کے اندر جو ہے یہ مدنی چینل ہے کہ جس کا 100% جو ہے وہ دینی بنیادوں کے اوپر اسلامی احکام کے مطابق بغیر میوزک کے اور بغیر بے پردگی کے یہ چل رہا ہے اور پوری دنیا کے اندر دین کا پیغام پہنچا رہا ہے. تو یہ ایک نیکی، اس ٹائپ کی جو نیکیاں ہیں کہ جو نیکیاں ختم ہوتی جا رہی ہیں اور ان کو زندہ کیا جائے، یہ بذات خود ایک بہت بڑا کام ہے، بہت عظمت والی ایک نیکی ہے. یہ ماشاءاللہ مفتی صاحب بڑی تفصیل سے آپ نے اور بڑے ہی پیارے مدنی پھول ارشاد فرمائے. واقعی بہت سارے لوگوں کا جو سوچنے کا انداز ہے اس کو صحیح رہنمائی ملی ہوگی. مفتی صاحب آپ جب گفتگو فرما رہے تھے تو میرے ذہن میں سوال آ رہا تھا کہ یہ ساری چیزیں ہیں، یوں پریفرنس ہے، فرد کے اعتبار سے ہے، زمانے کے اعتبار سے ہے، ضرورت کے اعتبار سے ہے، فرض و واجب جو ہے وہ تو درجہ ہے. اب نفل کے اندر ایک شخص چاہتا ہے کہ میں اپنا ذوق کیسے بناؤں اور میں کیسے اس چیز پر جو ہے میرا پختگی آئے اور میرا ذہن درست راہ پر گامزن ہو، میں کیسے جو ہے وہ اپنی اعلیٰ ترین نیکی میرے لیے کیا ہے. اگر کوئی ایک فرد واحد یہ سوچنا چاہے تو وہ کیسے اس کو حاصل کر سکتا ہے؟ آپ کیا مشورہ دیں گے؟ مثال میں چاہتا ہوں کہ فرض اور واجب کے بعد میرے سامنے بہت ساری چیزیں کر سکتا ہوں جو کہ نفل کی حد تک ہے. اب میں اپنی راہ کو کیسے متعین کروں؟ اور یہی ہمارا نتیجہ ہوگا کہ جو ہم نے بیان کیا اب اس پر عمل کرنا ہے. ہمارے ناظرین نے نیتیں کرنی ہے کہ مجھے اب اس جو آپ نے تفصیل بیان کی اس کے مطابق مجھے اپنی ایک راہ متعین کرنی ہے. اس کے لیے آپ کیا مشورہ دیں گے؟ آپ کو تو میں بہت سارے مشورے دے سکتا ہوں. جنرلی میں یعنی عرض کرتا ہوں کہ کوئی بھی شخص جو یہ چاہتا ہے کہ میں افضل نیکیاں کروں، اس میں نے یہ پہلے بھی اس دن بھی ہماری بات ہوئی تھی تو میں نے عرض کیا تھا کہ پہلے نمبر پر تو یہ ہے کہ جو فرائض و واجبات ہیں ان کا وہ 100% عامل ہو، جو اس پر فرض اس پر واجب ہے اس پر 100% عامل ہو، اور وہ جو اس نے عمل کرنا ہے وہ علی وجہ الکمال ہو، یعنی صحیح جیسے اچھے سے اچھے انداز میں عمل کیا جا سکتا ہے ویسے کرے. صحیح. مثلا نماز پڑھنی، اب نماز پڑھنے میں اچھے سے اچھا طریقہ کیا ہے؟ اس کے لیے جو ایک اجمالی لفظ ہے وہ ہے اقامت صلاۃ. تھوڑا سا اس کو مزید ان ڈیٹیل کریں تو اس کے لیے لفظ آئے گا ظاہری باطنی آداب کے ساتھ. صحیح. اب اس کو مزید آپ ڈیٹیل میں لے جائیں تو اس کے اندر یہ آ جائے گا کہ نماز با جماعت پڑھی جائے، صف اول میں پڑھی جائے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھی جائے، خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھی جائے، مکروہات کے ارتکاب سے بچتے ہوئے پڑھی جائے، سنن و مستحبات کی رعایت کرتے ہوئے پڑھی جائے، پوری توجہ نماز کے اندر ہونی چاہیے. اب اس کو میں درجہ بدرجہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ وہ یوں کرے. تو جو بھی عمل کرنا ہے، رمضان کا روزہ آیا، اب رمضان کا روزہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ سحری کریں، نماز پڑھیں اور سو جائیں اور زور کے آخری وقت میں اٹھ جائیں. صحیح. اس کے بعد زور پڑے، اثر پڑے اور افطاری کرے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ. صحیح. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہے وہ رمضان اپنے روزے کی حالت میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں، بھوک کو زیادہ محسوس کرنے کی کوشش کریں تاکہ نفس کے اوپر زیادہ وہ مشقت والی گزرے، تو اب یہ اس کی افضل صورت ہو جائے گی. اسی طرح زکوٰۃ میں، حج کے اندر، سارے کاموں میں ہو سکتا ہے. ہر نیکی کے اندر اس کو علی وجہ الکمال کیا جائے. علی وجہ الکمال کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اسے جس قدر ہو سکے سنت کے مطابق کیا جائے. جو عمل سنت کے جتنا مطابق ہوگا وہ اتنا افضل ہوگا، اتنا اعلیٰ ہوگا، اتنا کامل ہوگا، اتنا ہی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا. ایک یہ. دوسرا، میں نے پچھلی مرتبہ بھی عرض کیا تھا کہ اپنے عمل میں جتنی زیادہ نیتیں ہو سکے وہ کرے. تو اب جتنی نیتیں کرنے کا وہ ہر عمل میں ہو سکتی ہیں. تیسرا ایک اور پہلو بھی ہے، وہ بھی اس کے اندر بہت زیادہ جو ہے نا وہ عمل دخل رکھتا ہے. وہ یہ ہے کہ آدمی میں مجموعی طور پر نیکی کا شوق ہونا چاہیے. صحیح. ایک بہت بڑا ذریعہ زیادہ نیکیاں کمانے کا
اور پختگی کے ساتھ اور استقامت کے ساتھ کرنے کا یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر ایک بیسک جذبہ پیدا ہو جائے. ورنہ کیا ہوگا, ہر عمل کے لیے نا اس کو نئے اسباب چاہیے, اس کو نئی ترغیب و تحریص چاہیے, اس کو نئے سرے سے اس کے فضائل سمجھا کے بیان کر کے اس کا ذہن اس کی طرف مائل کر کے اس کو کروانا پڑے گا. جبکہ اس کی جگہ اگر اس کے دل کے اندر یہ جذبہ, یہ رغبت, یہ شوق, یہ محبت موجود ہے کہ مجھے بہر صورت نیکی کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے, صحیح, جب یہ جذبہ ہوگا اب کیا ہوگا, اب اس کے سامنے صرف اتنی بات آئے گی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سونے سے پہلے یہ دعائیں پڑھتے تھے. صحیح. فضیلت کیا ہے اس کو ابھی فضیلت کا پتہ نہیں چلے گا, اس کو یہ ہوگا یار یہ سنت ہے, یہ نیکی ہے, مجھے یہ کرنی. صحیح. اب اس کو ہر نیکی کے لیے صرف اتنا معلوم ہونا کافی ہے کہ یہ نیکی ہے. اس کے فضائل اس کو نہ بھی پتہ چلے تب بھی وہ اس کے اوپر عمل کرے گا. تو نیکی کا شوق پیدا ہونا یہ بنیادی ترین چیز ہوتی ہے جو آدمی کو استقامت بھی دیتی ہے, پختگی بھی دیتی ہے, اور نیکی کو کامل طریقے سے کرنے کا جو ہے نا وہ اس کو سمجھا بھی دیتی ہے کہ نیکی کس طرح کامل طریقے سے کی جا سکتی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے. بہت پیاری مدنی پھول ہم نے جو ہے وہ سننے کی سعادت حاصل کی. مفتی صاحب ایک سوال میں یہاں پہ شامل کرنا چاہوں گا کہ ایک شخص ہے جو نیکیاں بھی کرتا ہے اور گناہ بھی کرتا ہے. اب دونوں ہی معاملات ہیں, کبھی نیکیاں زیادہ کر لیتے ہیں, کبھی گناہ زیادہ کر لیتے ہیں, لیکن دونوں پہلو اس کی زندگی میں پائے جاتے ہیں. تو ایسے شخص کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں, نیکیاں اور گناہ دونوں کا پایا جانا تو تقریباً اکثر و بیشتر مسلمانوں کے اندر ہے یہ بات. صحیح. گناہوں سے معصوم انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام یا فرشتے ہیں, اور بہت سارے اکابر اولیاء کرام ہیں جن کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتا ہے کہ وہ گناہ نہیں کرتے. لیکن اس سے ہٹ کر جو عام لوگوں کا معاملہ ہے وہ ہمارے عوام یا خواص تقریباً سبھی آ جاتے ہیں. اس میں یہی ہے کہ نیکیاں بھی ہیں, گناہ بھی ہیں. اور ان کے لیے کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بیان فرمایا وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ, کہ کچھ دوسرے وہ ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا کہ یہ گناہ کرتے ہیں. ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا, انہوں نے اچھے عمل اور برے عمل کو مکس کر دیا, صحیح, آپس میں ملا دیا. اب جنہوں نے اچھے برے عمل دونوں کو ملا دیا, لیکن اس کے ساتھ کیا ہے کہ اعتراف ہے کہ ہم سے گناہ ہوئے ہیں, ہم سے یہ خطا ہوئے, تو فرمایا کہ عسى اللہ ان یتوب علیہ, قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرما. تو جہاں پر نیکیاں اور گناہ دونوں چل رہے ہیں, آدمی کی حتی الامکان تو یہ کوشش ہونی چاہیے کہ وہ گناہوں سے بچے. لیکن گناہ قصدن ہو جائے یا بلا قصد ہو جائے, آمدن ہو جائے یا خطاً ہو جائے, اس سے نفس کی غلبے کی وجہ سے ہو جائے, شیطان کے وسوسے کی وجہ سے ہو جائے, ماحول کے اس کی ترغیب کی وجہ سے ہو جائے, بہرحال جس وجہ سے بھی ہو گناہ, تو اب اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے توبہ کا راستہ رکھا ہے. اور اسی کے بارے میں قرآن پاک کے اندر فرمایا گیا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ, کہ اے محبوب علیہ السلام آپ لوگوں سے فرما دیں کہ اے میرے بندو, جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا, گناہ کیا, تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو, بے شک اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. تو رحمت الہی سے جو ہے وہ مایوس نہیں ہونا چاہیے. آدمی توبہ کرے اور توبہ کر کے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کے معاملے میں جو ہے وہ یعنی جو ہے وہ مایوس نہ ہو, امید رکھے. اسی طرح قرآن پاک کی آیتیں مبارکہ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, اے مومنو تم سب مل کر اللہ کی طرف رجوع کرو, سب مل کر اللہ کی طرف توبہ کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ. ماشاءاللہ. اسی طرح اور 20 آیات مبارکہ اس مفہوم کی ہیں. تو بیسیکلی جو نیک اور گناہ دونوں کاموں کو آپس میں ملا دیتے ہیں, ان کے لیے پہلا تو وہی ہے کہ کیا ان کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے جھک جائیں. کوشش تو وہ کوشش بہر صورت گناہوں سے بچنے ہی کی ہونی چاہیے. لیکن گناہ ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ نے توبہ کا راستہ رکھا ہے. توبہ آدمی کرتا ہے تو پھر وہی ہے کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ, کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں. لیکن پھر آگے تفسیر وہی ہے کہ گناہ سے توبہ کا مطلب ہوتا کیا ہے. یعنی توبہ کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی مستقل بنیادوں پر گناہ کر بھی رہا ہو اور اس کے ساتھ روزانہ رات کو بیٹھ کے تھوڑی دیر توبہ بھی کر لے. صحیح. تو گناہ کا چھوڑنا, آئندہ بچنے کا پختہ ارادہ کرنا,
یہ ساری چیزیں پھر توبہ کے اندر اس کے لازمی اجزاء میں سے ہے. صحیح ماشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے سلسلے کا وقت ختم ہوا لیکن مدنی چینل آپ کے ساتھ رہے گا. مدنی چینل دیکھتے رہیے, دین و دنیا کی بھلائیاں حاصل کرنے کا سامان کرتے رہیے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی, عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی.